اور اس کے حواریوں کو آج سے 5 دن پہلے شکست دی اور اپنی جدوجہد آزادی کو ایک بار پھر منوایا، اس پر پوری دنیا ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ دنیا کا ہر امن پسند اور ہر مسلمان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے اسی روز اپیل کی تھی کہ جمعہ المبارک کو کل انشاءاللہ پورے پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ یوم تضامن فلسطین اور فلسطین کے شہداء، غازیوں اور فلسطین کے مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فلسطین کا معاملہ حل ہو اور کشمیر کا معاملہ بھی حل ہو۔ فلسطینیوں نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو بھی جلا بخشی ہے۔ یہ بات دنیا پر آشکار ہو گئی ہے۔ جس طرح نیتن یاہو کے ساتھ جا کے مودی کھڑا ہوا ہے، پاکستان سے اس سے زیادہ مضبوط اور توانا آواز کل نکلنی چاہیے پاکستانی قوم کی۔ وزارت خارجہ سے بھی ہم کہیں گے کہ پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کے اوپر، آپ کو اس کو پوری قوت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ اگر مظلوم بے بس فلسطینی پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں اپنا خون دے کر کہ ہماری جدوجہد آزادی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ الحمدللہ ہمارے پورے عالم اسلام میں عالم اسلام کی قیادت سے رابطہ موجود ہے۔ ہمارا رابطہ عالم اسلامی ہو، جامعۃ الازہر ہو۔ ابھی 2 دن پہلے میں ترکی کے جو وزیر مذہبی امور یا وہاں پر مذہبی امور کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی میری ترکی میں ملاقات ہوئی ہے۔ فلسطین کے قاضی القضات کا کل رات خط آیا ہے اور ہم اس صورتحال کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اب وہ دن بہت قریب ہے جب الاقصی کو آزادی نصیب ہوگی اور الاقصی میں ہم جا کے 2 نفل ادا کریں گے۔ اسلامی ممالک میں اس وقت سعودی عرب، ترکی، قطر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ کل رات سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے اور پرسوں رات جو روابط ہوئے ہیں ایران کے ساتھ، ترکی کے صدر کے ساتھ اور مصر کے صدر کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ مصر کے بارڈر پر جو امدادی قافلے کھڑے ہیں اور اردن میں جو امدادی سامان بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ جو اقوام متحدہ ہے یا دنیا کے باقی ممالک ہیں، ان پر لازم ہے کہ غزہ کے لوگوں پر جو اس وقت پانی بھی بند ہے، بجلی بھی بند ہے، خوراک بھی بند ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ کل رات سے کوئی چیز بھی غزہ کے لوگوں کی جو کھانے پینے کے جو مراکز تھے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا جو قافلے غذائی امداد لے کے کھڑے ہیں مصر کے بارڈر کے اوپر اردن میں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے بحری جہاز جو ہیں، جو دفاعی جہاز ہیں آرمی کے، وہ سامان لے کر جائیں گے۔ ان سب کے لیے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ کھولے۔ جس طرح امریکہ نے اور ہندوستان نے اور یورپی یونین نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے وہ قابل شرم ہے۔ عالمی امن اور انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں سے ہمارا یہ سوال ہے
کہ کیا غزہ کا بچہ بچہ نہیں ہے؟ کیا غزہ کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ کیا غزہ کا بوڑھا بوڑھا نہیں ہے؟ کیوں مجبور ہوئے؟ آپ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ کہتے جی یہ کیا کیوں ہے فلسطینیوں نے؟ 20 سال سے جس طرح مقبوضہ کشمیر ایک جیل ہے، اس طرح غزہ ایک جیل تھی۔ انہوں نے ہمت کی، انہوں نے طاقت حاصل کی، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اس جیل کو توڑ دیا۔ مکان بھی بن جاتے ہیں، ہسپتال بھی بن جائیں گے، اور بلڈنگیں بھی بن جائیں گی۔ تاریخ یہ لکھے گی کہ بے بس، مقہور اور مجبور فلسطینیوں جن کے پاس روٹی بھی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس میں سب سے زیادہ قوی کہنے والے اسرائیل کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت یہ جو ہمیشہ ذہنی معذور لوگ ہیں اور خوف پھیلاتے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو دنیا کی ساری پاوریں، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کے ساتھ تو مسلمان بھی یکجہتی کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو نقصان ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تاریخ میں اسرائیل کا اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے۔ اور پاکستان میں وہ جو ہمیں خوف دلا رہے ہیں، ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہم ایٹمی قوت ہیں۔ پاکستان کوئی معذور یا مقہور ملک نہیں ہے۔ ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ فلسطین کے مسئلے پہ کل پوری قوم، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں یا قرآن ہونا چاہیے، یا الاقصی کی تصویر ہو، یا فلسطین اور پاکستان کا پرچم ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کا احتجاج اتنا پرامن ہونا چاہیے کہ جس کی صدا پوری دنیا دیکھے کہ پاکستانیوں نے لبیک یا اقصی اس انداز سے بلند کیا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے ٹھنڈک پہنچے کہ پاکستان سے، پاکستان کی عوام، علماء، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس یکجہتی میں شامل ہو جائے۔ حکومت پاکستان سرکاری سطح پر کل یوم یکجہتی فلسطین کا اعلان کرے۔ ہمارا موقف آج اگر ہم نے فلسطین کے مسئلے کے اوپر کوئی اف اینڈ بٹ کی تو یہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اور کشمیر بھی معاف نہیں کرے گا ہمیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں امن کے لیے ہو رہی ہیں، یا مذاکرات کے لیے ہو رہی ہیں، ان کو خوراک سپلائی کے لیے ہو رہی ہیں، خواہ وہ مصر کر رہا ہے، سعودی عرب کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہے کہ پوری مسلم امہ کے عام ممالک ایک جگہ کھڑے ہیں، کویت، اور ان کا موقف ایک ہے کہ آزاد خود مختار فلسطینی اس کے بغیر، اور ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ نگران حکومت ہے تو میرا خیال ہے ہمارے وزیر خارجہ کے بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے نہ بولیں۔ ہماری دنیا ہم سے رابطہ کرے فلسطین میں کردار ادا کرنے کے لیے۔ آپ کردار ادا کریں، دنیا تو پاکستان کو سر پر بٹھاتی ہے۔ میرا وطن کوئی کمزور وطن نہیں ہے، ہے، لیکن آپ کردار ادا کریں گے تو دنیا آپ کو ساتھ لے کے چلے گی۔ اس لیے کل میرا وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ ہے کہ محترم وزیر اعظم صاحب مہربانی کریں، کل
پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اعلان کرے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ان نوجوانوں پہ جو فضا سے آئے اور زمین پہ آ کے انہوں نے اسرائیلیوں کو زمین بوس کر دیا۔ ان کی یہ فلسطین کے نوجوان ہیں جو اللہ کے شیر ہیں اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ ہم دنیا اسلام سے، دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے، اور آخر میں روس کے صدر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے مفتی اعظم روس سے بھی رابطہ کیا، اور جس طرح روس کے صدر نے اس موقع پہ ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے، اور چین نے جو ہمارا پاکستان کا اور ہمارا ساتھی ہے، چین کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ 1-1.5 ماہ پہلے فلسطینی صدر جو ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا۔ چین بھی یہ جو مذاکراتی عمل ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے جلد کامیابی ملے گی۔ اور آخری بات یہی کہ جب مضبوط فوج کا قوم ہو تو پھر اس لیے اس ملک کو بھی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی اور دنیا اسلام کے تمام ممالک کو، کہ اپنی فوج کو بھی مزدوت کریں اور قوم فوج کا اتحاد جو ہے اس کو بھی مضبوط کیا جائے۔ آپ حضرات کو تکبیر، زوردار آواز، نعرہ تکبیر، فلسطین کی آزادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، مجاہدین فلسطین۔ ایک منٹ کا، چونکہ ہمارے نے کہا تحقیق کرنی چاہیے کہ اسرائیلی مصنوعات ہے کون کون سی، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ جو ہے یہ تو بہت آسان ہے اور اس کو اٹھانا چاہیے۔ میں 2 منٹ عربی میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اولا نحن نشکر اللہ ثم نشکر لأهل الفلسطین ومجاہدین الفلسطین والشعب الفلسطین على هذا الجهد العظيم الذين هم يعملون لحرية الأقصى وللإسلام وللمسلمين. وثانيا نحن نرجو من العالم الإسلامي، من علماء المسلمين ومن حكام المسلمين ومن قيادة الأمة المسلمة غدا يوم الجمعة 13 أكتوبر نحن نعمل يوم التضامن مع أهل الفلسطين. إن شاء الله شعب الباكستان غدا يخرجون من المساجد بعد صلاة الجمعة للتضامن مع أهل الفلسطين، وعلى لساننا موجود تكبير وثم لبيك يا أقصى، لبيك يا أهل الفلسطين، نحن معكم قلبا وقالبا. وكمان أنا أشكر لحكام المسلمين خصوصا مملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين أخونا وحبيبنا أمير محمد بن سلمان، ورئيس تركيا سيد طيب أردوغان، وأمير القطر أمير تميم، ورئيس مصر السيد سيسي، ورئيس الأردن الملك عبد الله، الذين هم يعملون جهد لأهل الفلسطين. ونتمنى من المملكة العربية السعودية، لأنه هو رئيس الآن منظمة التعامل الإسلامي، هو يعمل جهدا كبيرا لحل هذه القضية،
وهو حله واحد، هو دولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف. نتمنى من عام الإسلام ومن علماء الأمة هم يعملون يوم الجمعة يوم التضامن مع أهل فلسطين، فجزاكم الله أحسن الجزاء. میں نے تو آپ کے سامنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کو ماضی کی طرح اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے کیا وجوہات ہیں، وزیر خارجہ ملک میں نہیں ہے تب بھی ان کو چاہیے کہ وہ پورے عالم اسلام سے روابط کریں، وہ سعودی عرب سے، مصر سے، ترکی سے، پاکستان کا جو قد کاٹ جتنا ہے، پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم کوئی عالم اسلام کے چھوٹے ممالک میں نہیں ہیں، ہم دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہیں، تو ہماری وزارت خارجہ کو مصلحتوں سے بالاتر ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ ایران کا بھی لیا ہے، ایران کا بھی لیا، آپ نے سنا نہیں؟ اچھا، وہ آپ عربی سمجھے گے تو آپ سمجھیں گے میں نے ٹھیک لیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میرا کل بھی یہ موقف تھا اور آج بھی یہ موقف ہے کہ سعودی عرب کوئی ایسا حل قبول کرے گا جو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے بغیر ہوگا۔ کبھی بھی سعودی عرب ایسا حل قبول نہیں کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک ایک آزاد خود مختار ریاست نہیں بن جاتی۔ اور چونکہ اس وقت عالم اسلام میں جو روابط ہیں وہ سعودی عرب کر رہا ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس وقت قیدیوں کے حوالے سے کردار ہے وہ قطر ادا کر رہا ہے، اور جو رجب طیب اردوغان صاحب ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے غذائی جو سامان ہے، امدادی سامان ہے، سی سی صاحب کی کوشش ہے، اردن کے کنگ کی میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو جو اس وقت اپنا اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں اور ان ممالک کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ان سے ہم کہہ رہے ہیں، ایران جو ہے اس کا ایک بڑا موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اور اس کی تحسین ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ ایک حصہ پکڑتے ہیں، جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کی، مولانا کا 42 منٹ کا بیان ہے، اس میں سے 42 سیکنڈ نکال لیے گئے۔ 42 منٹ کا بیان اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تسلی تشفی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح باقی ملک کے علماء کھڑے ہیں۔ وہ تو رحیل شریف صاحب سے آپ پوچھیں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوتا تو ضرور جواب دیتا۔ میں رحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے ہمارے، ہم نے ان کی حمایت کی۔ یہ اتحاد سن لیں، آپ کا سوال سن لیا، یہ اتحاد بنا، جو بھی امت کو متحد کرنے کی کوشش ہوگی ہم اس کی ضرور حمایت کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ امت کو متحد نہیں ہونا چاہیے، ہم تو امت کو متحد کرنے کی ہر کوشش کی تائید کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک میری جو معلومات ہے وہ اتحاد یا وہ جو کوششیں ہیں ان کو ایک عملی شکل جو ہے وہ اس انداز سے ابھی تک نہیں ملی، اللہ کرے مل جائے۔ اور میں تو آپ سے پہلے خواہش ہے کہ مسلم ممالک کی فورسز کو فلسطین پہنچ کے چاہے اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحت جائیں، وہاں جانا چاہیے۔
نہیں انہوں نے یمن میں کوئی کارروائی کی ہے یا ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ بھٹی صاحب قوم کو گمراہ نہ کرے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی وہ عملی شکل میں ہی نہیں آیا، تو آپ پریشان نہ ہو، جب عملی شکل میں آئے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ اسی لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کا حال بھی غزہ والا ہوتا. اگر آپ کے پاس مضبوط فوج اور ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کا حشر نشر جو ہے غزہ سے پورا کرتا ہے جو عالمی دنیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ایک مضبوط قوم ہے، اور آپ کے پاس ایٹم بم ہے. ورنہ اہل غزہ سے پوچھیں جن کے پاس آج نہیں ہے مضبوط فوج کہ کیا حشر ہوتا ہے جب آپ کے پاس مضبوط فوج نہ ہو. بہت شکریہ، بہت مہربانی.